بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه الفلاح في الآخرة والنجاح في الدنيا. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وإن من تقوى الله أن نلتزم بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به، والتوحيد هو عبادة الله وحده، وقد خلق الإنس والجن من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكيف لا نفرد الله بالعبادات وهو الذي برحمته أنزل الخيرات وتفرد بإيجاد المخلوقات، وسيقف العباد بين يديه ليحاسبهم على ما فعلوه في العلن والخفيات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. وقال جل في علاه: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وانظروا أيها العقلاء إلى آثار رحمة الله في الكون. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمته سبحانه أن أكمل دين الإسلام، كما قال جل وعلا في الآية التي نزلت في عرفة في هذا الموطن الشريف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي بني على 5 أركان: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وهذه الأركان من أسباب نزول الرحمات. فالشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أن لا يعبد أحد بحق إلا الله فنوحده بالعبادة، وشهادة أن محمدا رسول الله فيطاع أمره ويصدق خبره، ولا يعبد الله إلا بما جاء به. وأمر سبحانه بإقامة 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأمر بالزكاة، وهي إخراج جزء معلوم من المال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذا أمر بصوم شهر رمضان وبحج بيت الله الحرام. وفي الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. ودعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين في الحج 3. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل الإيمان سبيلا لاستجلاب رحمة الله وطريقا للنجاة. فقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقد ذكر نبيه الرحيم صلى الله عليه وسلم أن أركان الإيمان 6، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن رحمته سبحانه أن أرسل أنبياءه عليهم السلام إلى الناس ليكونوا رحمة للخلق أجمعين. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اسمع لقول الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن رحمته سبحانه أن أنزل الكتب المشتملة على الشرائع المصلحة لأحوال الناس رحمة بهم. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمنون فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذا سار سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم سيرة الرحمة كما وصفهم الله بقوله: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وما كان أنبياء الله كما كان أنبياء الله وأولياؤه يرحمون خلق الله. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وقال عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهكذا تستمر رحمة المؤمنين بعضهم بعضا إلى قيام الساعة. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأهل العلم يرحمون من يستفتيهم اتباعا لقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بل جميع المؤمنين يرحم بعضهم بعضا كما في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتشمل الرحمة جميع الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن فضله سبحانه أن جعل من أسس العلاقات الاجتماعية
أن جعل من أسس العلاقات الاجتماعية الرحمة، رحمة بين الآباء والأبناء، ورحمة بين الأزواج، ورحمة بين القرابة والرحم. فقال عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عن الأزواج والزوجات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بل تستمر الرحمة حتى في التعامل مع البيئة والبهائم. فدخلت بغي الجنة لما رحمت الكلب العطشان فسقته الماء، كما دخل رجل الجنة لما نحى غصن شجرة في ظهر طريق رحمة بالمسلمين لئلا يؤذيهم. لهذا ينبغي أن تكون الرحمة منطلقا وأساسا في التعاملات البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده. ولرحمة الناس بعضهم بعضا الآثار الجميلة والعواقب الحميدة، ومنها تنشأ المحبة، وبها ينتشر التسامح وتسود الألفة ويشيع بينهم التعاون. وللرحمة مجالات متعددة في حياتنا المعاصرة، سواء في سن الأنظمة واللوائح، أو استخدام وسائل المواصلات، أو الاستخدام الأمثل للتقنية أو وسائل الإعلام. ومن مظاهر الرحمة ما نشاهده من رجال الأمن وجميع العاملين في هذه المشاعر في توجيه الحجيج ومعونتهم على أداء نسكهم، خصوصا في حق الكبير والعاجز والطفل الصغير، وما ذلك إلا بالتوجيهات الكريمة التي يصدرها ولاة أمر هذه البلاد في سلسلة الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم الخدمات العظيمة للحجاج والمعتمرين في جميع المجالات. ومن الجهود المشكورة مشاريع التوسعات في الحرمين الشريفين، ومشاريع تهيئة المشاعر لأداء النسك وترتيب البنية التحتية بها. وقد تتابع ملوك هذه البلاد على الاهتمام الفائق برعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، ابتداء من عهد الملك الصالح عبد العزيز رحمه الله وغفر له وأجزل مثوبته، ثم أبنائه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رفع الله درجاتهم في عليين. والآن نشهد في عهدنا الحاضر أعمالا جليلة في هذه المواطن الشريفة يسر بها خاطر كل مؤمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن معه مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير. اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من الخير والإحسان، واجعله من أسباب الهدى والخير والرحمة. اللهم بارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزه خير الجزاء
واجعله سبب خير ورحمة للأمة كلها، ووفقه لما تحب وترضى. أيها المسلمون بفضل الله، أيها المسلمون بفضل رحمة الله تزكو النفوس وتطهر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال جل في علاه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويدخل الله المؤمنين الجنة برحمته، كما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، فسددوا وقاربوا. وبرحمة الله يندفع عن الخلق أنواع من المصائب والشرور، كما قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ويكفينا ربنا الرحيم شر عدونا الشيطان الرجيم برحمته سبحانه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها المؤمنون، هناك أسباب تستجلب بها رحمة الله، فمن أسباب الرحمة التقوى، كما قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ومن أسباب الرحمة المسامحة، ومن أسباب الرحمة المسامحة في التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومن أسباب رحمة الله قراءة القرآن وتدارسه والاستماع إليه، كما في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أسباب رحمة الله للعبد إحسانه للخلق، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن أسباب رحمة الله بالعبد سعيه في الإصلاح بين المتخاصمين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أسباب نزول رحمة الله طاعة الله ورسوله، كما قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والصبر من أسباب الرحمة، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أسباب الرحمة ما ذكره الله بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ومن أسباب الرحمة ما ذكره الله سبحانه بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن أسباب نزول رحمة رب العالمين الإكثار من الاستغفار. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيها المسلم، مهما كثرت ذنوبك فلا تقنط من رحمة الله، فإن باب التوبة مفتوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن أسباب ذلك دعاء رب العالمين بإنزال رحمته، كما قال موسى عليه السلام: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن دعاء أبوينا آدم وزوجه: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حجاج بيت الله الحرام، إنكم في موطن شريف تستجاب فيه الدعوات وتنزل فيه الرحمات. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. أخرجه الإمام مسلم. وهذا رحمة بالمسلمين ولهذا رحمة بالمسلمين أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجه ليتمكنوا من الذكر والدعاء. فأروا الله من أنفسكم خيرا وأكثروا من دعائه بالرحمة والخير لكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق وللمسلمين عامة، بأن يصلح الله أحوالهم وأن يتولى شؤونهم. أيها الحجاج، من الرحمة بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج بفعله، فقد خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم أذن فأقام وصلى الظهر مقصورة ركعتين ثم أقام فصلى العصر مقصورة ركعتين. بعد ذلك وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه، فلما غرب قرص الشمس سار إلى مزدلفة وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع، ليكون ذلك من أسباب رحمة الحجيج بعضهم ببعض. وحين وصل مزدلفة
أذن فأقام، ثم صلى المغرب 3، ثم أقام فصلى العشاء 2 جمعا وقصرا، وبات بمزدلفة، ثم صلى الفجر بها في أول وقتها، ودعا الله إلى أن أسفر، وانطلق إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ب7 حصيات، وذبح هديه وحلق، وبعد ذلك طاف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يدعو عند الصغرى والوسطى، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث بمنى إلى اليوم 13 وهو الأفضل، وأجاز التعجيل في 12، فلما فرغ من حجه طاف بالبيت العتيق قبيل سفره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارحم الحجيج وتقبل منهم حجهم، ويسر لهم أمورهم، واكفهم شر من أراد بهم سوءا. اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتولى شأنهم، واجعلهم يتراحمون فيما بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، ووسع عليهم في أرزاقهم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وتجاوز عن مسيئهم، واغفر لميتهم. اللهم اشف مريضهم، وتجاوز عن مسيئهم، واغفر لميتهم، واغن فقيرهم، واقض الدين عن المدين منهم. اللهم اجعل بلدانهم بلدان خير ونماء وتطور ورفاهية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. जी नाज़रीन, आप खुतबा हज सुन रहे थे जो मस्जिद निमरा से इमाम हज कर रहे थे, अदा कर रहे थे। तो ज़रा चलते हैं वापस अपने मेहमानों की जानिब और ज़रा कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि खुतबा हज में, आज के स्पेशली खुतबा हज में इमाम साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ फरमाया, उसकी क्या अहमियत है और वो क्या कुछ था। मैं करीमी साहब से पहले ज़रा जानना चाहूँगा। करीमी साहब, मुख्तसरन अगर आप समेटें इमाम हज के आज के इस खुतबे को, तो क्या होगा वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने मैदान अरफात से खुतबा हज समात किया, उसका ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इमाम हज ने अपने इस खुतबा हज के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़िक्र किया, और उसके बाद मुसलमानों को ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के बंदे हैं उनको कोई खौफ नहीं होता और वो किसी गम में मुब्तला नहीं होते। उसके बाद इमाम हज ने अल्लाह की तौहीद को अपनाने और तकवा की कैफियत को दिल में पैदा करने की तलकीन की, और फरमाया कि अल्लाह ने मखलूक़ात को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी बंदगी करे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसके बाद इमाम हज ने अपने इस खुतबा में मखलूक़ात के कुछ तफर्रुदात ज़िक्र किए और फरमाया, ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम्हारा रब वुसअत वाला है, वही है जिसने अपनी रहमतें तुम्हारी तरफ भेज दी। इमाम हज ने ख़ास तौर पर अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि देखो कि अल्लाह के मज़ाहिर क्या हैं और मज़ाहिर कुदरत अल्लाह ने किस तरह बनाकर उससे अपने वजूद पर और अपने होने पर दलील साबित की। इस पर उन्होंने फरमाया कि उसकी रहमत वासिया को देखो, ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों को देखो और उसकी तकमील उसने किस तरह अपनी कुदरत से फरमाई।
امام حج اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا اس کو تکمیل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ پھر امام حج ابھی فرما رہے تھے ھذا الدین العظیم، یہ بہت بڑا دین ہے، اور اس کے ارکان اسلام جو خاص طور پر ہم ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، جس میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت کو ڈسکس کیا اور اس کو ریپیٹ کیا، اور امام حج اس میں فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ارکان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ آج کے خطبہ حج میں امام حج نے خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزوں کا حکم دیا ہے، جس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، جس میں اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور بری تقدیر اور آخرت پر۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ امام حج فرما رہے تھے کہ انبیاء کرام کو ماننا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ان کے لیے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس خطبہ حج میں امام حج فرما رہے تھے کہ پروردگار نے تمہارے لیے بہت سی رحمتیں، خاص طور پر یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا، یہ بھی تمہارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حج نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، معاملات کو بہتر رکھو، اور تمہیں چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مستفیض ہو جاؤ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کی طرف اس طرح بڑھو کہ یہ مظاہر رحمت تمہارے لیے دلیل بن جائیں۔ امام حج فرما رہے تھے کہ یہ مظاہر رحمت جس کی توجیحات کریمیہ آج ہمارے سامنے ہیں، پھر بالخصوص انہوں نے مملکت عربیہ کا ذکر کیا اور خادمین حرمین شریفین کا ذکر کیا کہ اس شہر بلاد کے اندر ملک عبدالعزیز اور پھر ان کی اولاد، اور خاص طور پر انہوں نے اس کے بعد ان کی اولاد کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب کے سب تمہارے لیے اور بالخصوص جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے اپنی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ امام حج اپنی گفتگو میں مزید فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سی رحمتیں عطا کیں، اور اس میں سے صحابہ کرام کو بھی ہدایت کا نمونہ بنایا، اور یہ وہ ہستیاں تھیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ آپس میں مہربان تھے اور تم ان کو رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی ذکر فرمایا۔ امام حج فرما رہے تھے کہ تم صبر کی وصیت کیا کرو اور رحمت کی وصیت کیا کرو۔ امام حج نے یہ بھی فرمایا اے مسلمانوں، تم سب اپنے معاملات میں ایک جسم کی طرح ہو جاؤ، جیسے سب کے سب ایک ہیں، اور تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ امام حج فرما رہے تھے لوگوں تم رحمت کیا کرو، مہربانی کیا کرو آباء و اجداد پر، ازواج میاں بیوی پر، قرابت داروں پر، اور بالخصوص والدین پر۔ اور والدین کے لیے آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی اور محبت کا پر بچھا دو، یعنی آپس میں محبت مودت پیدا کرو۔ امام حج اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے مسلمانوں تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور قرآن کی اشاعت اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ امام حج فرما رہے تھے یہ کتاب بابرکت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم ایک دوسروں کے ساتھ احسان کیا کرو۔ امام حج فرما رہے تھے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ان میں صلح کرایا کرو، اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اے لوگوں کسی بھی مصیبت پر کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑو، وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ امام حج فرما رہے تھے جب بھی کوئی تکلیف ہو تو انسان یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی اس خطبے میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ رحمت کے اسباب میں سے ایک یہ ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ درد محسوس کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ اس کے بعد بالخصوص امام حج نے دعا فرمائی سلمان بن عبدالعزیز کے لیے، اور اسی طرح محمد بن سلمان کے لیے، اور سعودی حکومت کے لیے، اور حجاز مقدس کے لیے۔ امام حج فرما رہے تھے ایھا المسلمون، اے مسلمانوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو ہی تمہیں تلاش کرنا چاہیے۔
بے شک نفس امارہ تمہیں گناہوں کا حکم دیتا ہے، لیکن وہی جنت میں جائے گا جو اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ امام حج فرما رہے تھے اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو پھر عذاب عظیم تمہاری طرف آتا، اور اللہ کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ امام حج فرما رہے تھے تقویٰ کے بہت سے اسباب ہیں، مومنین کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کے ان اسباب کو اپنائیں۔ امام حج فرما رہے تھے آج یوم عرفہ ہے، آج حج کا دن ہے، آج وہ خصوصی دن ہے جس میں اے حاجیوں تمہیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، رحمت طلب کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے۔ امام حج نے پھر حجاج کو خطاب کیا، اے حجاج اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم مناسک حج ادا کرو، آج عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو مخصوص رکعتوں کے ساتھ ادا کرو، یہی ہمارے آقا کی سنت ہے، اور سورج غروب ہونے تک یہیں رہو، اس کے بعد تم اسی طرح مزدلفہ کی طرف جاؤ گے، تم پر سکینت نازل ہوتی رہے گی، مغرب عشاء قصر کے ساتھ پڑھو گے، پھر فجر بھی مزدلفہ میں پڑھنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارنا، پھر حلق کروانا، پھر طواف زیارت، اور زوال کے بعد پھر اسی طرح 11-12 کو جمرات کو کنکریاں ساتھ ساتھ مارنی ہے، اور سنت یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں رہو۔ امام حج پھر آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے حجاج ہیں ان سب کے حج کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں مومنین کی ذاتوں کو ملا دے، ان میں صلح کروا دے، جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے دے۔ اور پھر امام حج آخر میں یہ کہہ رہے تھے اسباب رحمت کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور توریت و انجیل میں بھی اسی کا ذکر ہے، حلال چیز تمہارے لیے حلال اور حرام کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد امام حج فرما رہے تھے مسلمانوں اللہ کی رحمت پہ قناعت اختیار کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کثرت سے استغفار کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جس سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تم بھی دعا کرو۔ آخر میں انہوں نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ کہا کہ ان کی بھی دعائیں تھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ دعا ذکر کرتے ہوئے امام حج نے کہا جیسے آدم و حوا علیہ السلام اس میدان میں دعا کر رہے تھے، تم بھی اسی طرح رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو۔ اس کے بعد کہا اے حجاج تم مستجاب الدعویٰ ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے حاجیوں تم دعا کرو، اللہ رب العزت سب پہ رحمت فرمائے۔ آج جو خطبہ ابھی ہم نے میدان عرفات مسجد نمرہ سے سماعت کیا، اس کا خلاصہ آپ نے سماعت کیا۔ وہ خطبوں کا انالیسز اگر کیا جائے تو میں نے پہلے خطبہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، اور یہ سنت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، جو ابھی بڑی پیاری بات نوری صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو معاملات تھے اس کو ڈسکس کیا۔ مثال کے طور پر معاشرے میں سود کا معاملہ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سود کی حرمت کو اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود کو باطل کرتا ہوں۔ وہاں جان و مال کے مسئلہ تھا، آقا علیہ السلام فرماتے میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کی جان و مال عزت آبرو پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، جو خطبہ آقا علیہ السلام نے قصواں اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات میں دیا، اس میں جو چیلنجز تھے اس کو آقا علیہ السلام نے ذکر کیا۔ وہاں یقیناً قرآن کی آیات بھی پڑھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم کی بات بھی کی گئی، دین کی تکمیل کی بات بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا پہلا جملہ کیا تھا؟ الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی موضوع، پہلا جملہ سرکار فرماتے ہیں خبردار جتنی جاہلیت کی رسوم ہے میں ان کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں جاہلیت کی رسوم کو ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ سرکار نے فرمایا تحت قدمی موضوع، میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اس میں نفرت کا اظہار بھی تھا، اور یہ بتانا بھی تھا کہ جو جاہلیت میں لوگ بٹے ہوئے تھے، مختلف معاملات اور ایسے توہمات میں مبتلا تھے، وہ سارے کے سارے اسلام باطل قرار دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے، اور یہ پہلے روایت رہی ہے، اس مرتبہ تو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا گیا، اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے جو مسائل تھے ان کو اس طرح ذکر نہیں کیا۔ ہاں اشارتاً ہم کہہ سکتے ہیں جیسے انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مسلمان آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، اور اتحاد و اتفاق کی انہوں نے بات کی ہے۔
لیکن جس طرح بات کرنے کا حق تھا کہ وہ نام لے کے کم از کم ان ممالک کے حوالے سے ضرور بات کرتے جہاں ان کو اسلامی شعار کے اعتبار سے پیچھے کر دیا گیا، یعنی وہ کشمیری بھائی یا وہ فلسطین کے رہنے والے مسلمان جن کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے، ان کی عزتیں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، تو کم از کم ان کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امید ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو بات ہے کی جائے گی، اور ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری بات اب کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ ٹھیک ہے احکام جو ذکر کیے گئے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتایا سنت بھی یہی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر باقاعدہ طور پر معاشی، معاشرتی، مذہبی، اقتصادی، اخلاقی ان ساری باتوں کو ذکر کر کے فرمایا تھا، کسی کو عربی کو اجمی پر اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت۔ اچھا کریمی صاحب، ویسے یہ جو باتیں آج خطبہ حج میں جتنی بھی امام صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انفرادی معاملات ہیں، انسان کے اتحاد، اتفاق، مطلب ہر بندہ اگر ان معاملات کو انفرادی حیثیت میں دیکھتے ہوئے اپنی ذات پہ لاگو کرنے کی کوشش میرا خیال ہے اگر کر لے، اگر ہم واقعی خطبہ حج کے پیغام کو پہنچ میں، ٹھیک ہے آپ نے جن مسائل کی جانب نشاندہی کی ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اگر ہم ان انفرادی معاملات کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کر لیں، یہ سن کے خطبہ یہ سمجھ کے، تو میرا خیال ہے کہ جو اجتماعی مسائل یا معاملات جن کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ بتدریج اپنے آپ ان کا حل نکلنے لگے گا یا وہ کم ہونے لگیں گے۔ میں آج اپنی ذات میں ٹھان لوں کہ یار میں نے اتحاد قائم کرنا ہے، میں نے اتفاق قائم کرنا ہے، میں اس کی اہمیت کو سمجھ لوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کم از کم میری ذات کے ارد گرد جو نا اتفاقی ہے یا بے برکتی ہے وہ پھر پنپ سکے؟ سر اس کے لیے بھی امت کی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے کسی مصلح، کسی حاکم، کسی قائد، کسی لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاشرے میں جہاں ظلم اور بربریت، جہالت کے اتنے زیادہ سائے امڑ چکے تھے، اتنے زیادہ وہاں جاہلیت کے معاملات تھے کہ ایک باپ اپنی سگی بیٹی کو اٹھا کے زمین میں جا کے دبا کے آ رہا ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی، اس کے بعد پھر اخلاقیات کی قدریں قائم کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اس کے بعد اس معاشرے کے اندر تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ جس وقت رشد و ہدایت کسی علاقے میں، کسی ملک میں شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے آغاز میں 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان میں یقین کامل پیدا کیا جاتا ہے، پھر عمل صالح کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر فکر آخرت اور خوف خدا۔ یہ 4 چیزیں اس معاشرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیدا کی، پھر اس کے بعد معاشرہ کامیابی کی طرف گیا۔ ہماری قوم میں تو آج یقین ہی نہیں ہے، ہم پہلے سٹیپ پہ ہی ناکام ہے ابھی۔ یعنی وہ باتیں جو آپ نے کہا، خدا کا خوف، یہ ساری چیزیں، یہ سب کی بنیاد تو پہلے یقین پر ہے۔ ہمیں جب اللہ کی ذات پر ہی یقین نہ رہا، اس وقت جو کنڈیشن ہے، ہم سرمایہ دارانہ نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ رب سے مانگ رہا تھا شک کے ساتھ، یا اللہ اللہم اغفر ان شئتا، یا اللہ تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو دے دے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ رب سے بھی مانگو تو یقین سے مانگو، تمہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یعنی اللہ بھی بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ ہمیں بزدلی میں مبتلا کر رہی ہے، اور ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے بعد ایک جھاگ ہے، وہ جھاگ کتنا ہی ہم رہ چکے ہیں۔ اس کی وجہ سرکار فرماتے تمہیں وہن لگ جائے گا۔ عرض کی ومل وہن یا رسول اللہ، پیارے آقا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کو پسند کرنے لگ جاؤ گے اور موت کو ناپسند سمجھو گے۔ حالانکہ ہم قربانی کر کے جو خون بہائیں گے اس میں ایک اشارہ ہے، اور اشارہ یہی ہے کہ اگر دین کے لیے بھی خون پیش کرنے کی باری آئے تو ہم اس کی بھی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم ایک صرف معاملہ دکھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس 27 غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حیات میں 86 جنگیں ہوئیں، 10 سالہ دور میں، مدنی دور کی میں بات کر رہا ہوں صرف، یعنی 27 غزوات ہیں جس میں خود سرکار شریک ہوئے، 86 جنگیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی نہ کسی اعتبار سے پیار و محبت سے بات کی جاتی ہے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگ جائے تو پھر میدان عمل میں اترنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہی اسلام کا خوبصورت طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی پہ دہشت، بلکہ اسلام تو امن اور پیار کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں معاشی، معاشرتی سب کے حقوق کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ موریلٹی ہے،
یہ اخلاقیات ہیں، یہ اخلاقی قدریں ہیں. ہم بالکل ان تمام اخلاقی قدروں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے سکھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. لیکن اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. قوم میں تربیت کرنے والے مصلح نہ رہے، جب وہ چیزیں نہ رہیں تو پھر ہم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس لیے گزارش ہے امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی. جب تک ہم یونٹی پیدا نہیں کریں گے، پوری امت کو اس مقام پر جمع ہو جانا چاہیے. اس وقت جو ٹکڑیوں میں بانٹ کر مسلمان، آپ سمجھتے ہیں کہ امت کے اجتماع کی اس وقت اشد ضرورت ہے؟ سب سے بنیادی ضرورت امت مسلمہ کو بنیادی ضرورت اجتماع کی ہے، اتحاد کی ہے. ذرا مختصراً آپ بھی حج کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کا پیغام مختصراً، جو اتحاد کا بنیادی آپ بار بار کہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال اس کو بھی ذرا مختصراً ایڈریس کر دیجئے گا کہ ہم یہ کنسیو کرتے ہیں کہ حج ہمیں اتحاد کا اور اتفاق کا سبق دے رہا ہے، لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حج میں تقسیم نظر آتی ہے. مطلب ہمیں مصری الگ نظر آتا ہے، سوڈانی الگ نظر آتا ہے، پاکستانی الگ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ ضرورت کے تحت یہ گروپ بندیاں کی جاتی ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ مل بیٹھ کے کہ اجتماع سے ڈھونڈ لیا جائے جن مسائل سے نبڑنے کے لیے یہ کام کیا گیا؟ کیونکہ اس سے تو ایک تقسیم نظر آتی ہے نا، اور وہیں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ حج اتحاد کہہ رہا ہے، لیکن مجھے تو تقسیم نظر آ رہی ہے وہاں. نہیں دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا حج کا، اس میں سب لوگ اتفاق اور اتحاد اس لحاظ سے ہے کہ سب کا یونیفارم ایک ہے، سب کی زبان پہ لبیک کی صدائیں ہیں. قبائل میں تقسیم ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آقا علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے نا تو سرکار نے سب کو قبائل کے لحاظ سے جھنڈے پکڑائے، اور ابو سفیان کو لے کر سرکار اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. اب وہ جب بڑے بڑے لشکروں کے جھنڈے دیکھ رہے تھے نا تو سرکار سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جو ہیں فلاں انصاری ہیں، یہ فلاں قبیلے کے ہیں. یہاں تک کہ جب مہاجرین آئے تو ان کے پاس اپنا جھنڈا تھا. اس طرح معلوم ہوا کہ ان قبائل کا اپنے جھنڈے اٹھا کر سرکار کی قیادت میں مکہ فتح کرنے کے لیے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے. اگر مختلف قبائل میں لوگ بٹے ہوں، یعنی اس میں اس تقسیم میں کوئی مذائقہ نہیں. سر پیغام آپ جو پیغام ہمارا یہ ہے کہ حج جو ہے در حقیقت اخوت، برادرہوڈ، آپس میں بھائی چارے کا، جیسے ابھی کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، خطبہ حج میں بھی ابھی انہوں نے یہ آیت پڑھی، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوسرا جو سبق ہے وہ ایکویلٹی کا، مساوات کا. بڑے سے بڑا امیر بھی وہاں گیا ہوا ہے، وہ 2 چادروں میں ہے، وہ جبہ پہن کے، وہ بڑے سے بڑا کپڑا اور بوٹ شوٹ پہن کے نہیں آ سکتا. مساوات یہ ہے کہ سب برابر ہیں، اور اسی برابری کو صرف عدل و انصاف تک ہی نہیں بلکہ احترام قانون تک بھی رکھا جائے. یعنی اگر بڑے قانون توڑیں گے تو چھوٹے تو خود بخود توڑیں گے. تو قانون حج میں بھی سب کا جیسے برابر ہے. حج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم مساوات اپنی زندگی میں پیدا کرو، اپنی زندگی میں ایکویلٹی لے کے آ جاؤ. پھر حج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مذہب کے اندر جو فروعی اختلافات ہیں ان کو مٹا کر ایک اصول پہ جمع ہو جاؤ. اور اصول کیا ہے؟ وہ دین کے بنیادی وہ عقائد ہیں، وہ فنڈامنٹل بیلیو ہیں، وہ ہماری آئیڈینٹی ہے. ہمیں اس کے اوپر ایک ہو جانا چاہیے اور باقی فروعی اختلافات کو ایک طرف رکھنا چاہیے. اس وقت کنڈیشن جو ہے اغیار ہمارے سامنے ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق. انشاءاللہ ضرور.